السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 87 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون نے ان تمام جادوگروں کو موت کی سزا دی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ دھمکاتے ہوئے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی آمد سے پیشتر بھی فرعون نے ہم پر ظلم کیا اور اب بھی آپ کی وجہ سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ عنقریب اللہ تبارک تعالی فرعون کی پکڑ فرمائے گا اور زمین پر ہمیں حکومت عطا کرے گا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سنیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان چھپانے والے شخص نے کہا اور کہنے لگا، ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالی ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے؟ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں وہ عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے گا؟ یہ سن کر فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ قبطی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو اپنے ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ فرعون اپنے حواریوں سے مل کر موسیٰ کلیم اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس نے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے کی تلقین شروع کی۔ پہلے تو انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار کیوں ہو؟ اس نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سی قانون شکنی کی ہے؟ محض اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے، اور اس نے اپنے عقیدوں کی حقانیت دلائل و معجزات سے ثابت کر دیا ہے۔ تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ ہے، تم اس کے ذاتی عقیدے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر بالفرض وہ غلط کہہ رہا ہے تو خود ہی کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے سرخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ہم بڑی عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہمارے اشارے ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے فرمان سے سرتابی کرے۔ دولت سامان عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا مصرف قذاب یعنی حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والے سے خود
نپٹ لے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غضب جوش میں آئے گا اور عیش و عشرت کی یہ بساط الٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اس لیے مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھیڑیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور مفروضہ خطرات سے حواس باختہ ہو کر کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ خدا کے عذاب میں یوں گرفتار ہو جائیں کہ بچ نکلنے کی پھر کوئی صورت نہ رہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنی قوم سے کہا، میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے میرے نزدیک وہ درست ہے، اور میں تمہیں اس پر گامزن کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون مطلق العنان فرماروا ہونے کے باوجود آج کل کے فرعونوں کی طرح تنگ مزاج اور کم ظرف نہیں تھا کہ ادھر کسی نے مخالف رائے دی اور جھٹ وہ غدار اور گردن زدنی قرار دے دیا گیا، بلکہ وہ اختلاف رائے کو بڑے تحمل سے برداشت کرتا تھا اور کہنے لگا، وہی ایمان والا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی پہلی قوموں کی طرح اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جیسا حال ہوا تھا قوم نوح، عاد اور سمود کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی پند و موعظت اثر انگیز نہیں ہو رہی ہے تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانے میں اپنی بد اعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کیا اور فرمایا، ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو۔ اور اس نے کہا، مجھے پکار کے دن کا تم پر ڈر ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ذرا سا زلزلہ آ جائے یا کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو اتنا شور و گل مچتا ہے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب لوگ یکا یک قیامت کی ہولناکیوں سے دوچار ہوں گے، قدموں کے نیچے زمین انگارے کی طرح تپ رہی ہوگی، اوپر سے سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوں گی، سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس سراسیمگی کے عالم میں شور و گل کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو یوم التناد یعنی ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کہہ دیا۔ مزید اس نے اپنی نصیحت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس دن سے ڈرو جس روز تم بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس مرد مومن نے ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے۔ اس میں وہ جو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ یوں ہی گمراہ کرتا ہے انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ طریقہ بڑی ناراضگی کا باعث اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ پہلے جن قوموں کا ذکر ہوا وہ دور دراز علاقوں میں بسنے والی تھیں، اب اس نبی اور اس کے منکرین کا ذکر ہو رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے اسی ملک کے باشندے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے نام سے کون سا مصری تھا جو واقف نہ تھا؟ ان کا دور حکومت مصر کی تاریخ کا وہ درخشاں دور تھا جبکہ ہر طرف عدل و انصاف کا نور برس رہا تھا، قانون کی بالادستی قائم تھی، غریبوں اور مفلوق الحال لوگوں کی اس طرح دلداری کی جاتی تھی کہ سبحان اللہ، اس عام اور شدید قحط کا چیرہ دستیوں سے انہیں یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کے باعث پناہ ملی تھی۔ اس نبی اور عادل فرماروا کے ساتھ اس کی قوم نے جو برتاؤ کیا، مومن آل فرعون اس کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ بے داغ سیرت، ان کے بے عدل نظام حکومت، ان کی عدل گستری اور ان کی رعایا پروری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ ان کی ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی کہ یہ نبی ہے کہ نہیں۔
قطعی اور یقینی دلائل کے باوجود وہ تعجب ہی کا شکار رہے اور شک کی وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے عمر گزار دی، اور جب وہ نیر تاباں غروب ہو گیا تو پھر کفے افسوس ملنے لگے اور کہنے لگے ایسی ہستی اب دوبارہ پیدا نہ ہوگی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے ہدایت سے یوں محروم رہے، اب امکان یہ تھا کہ کوئی دوسرا نبی تشریف لائے تو یہ اپنی گزشتہ غفلت اور کوتاہی کی تلافی کر لیں۔ یہ کہہ کر اب اور کوئی ایسا نہیں آئے گا، انہوں نے اس امکان کو بھی کل عدم یعنی ختم کر دیا۔ مومن نے اپنے کلام کے آخر میں ایک اصول بیان فرمایا کہ جس فرد یا قوم میں یہ تینوں عیب پیدا ہو جائیں، ان کے ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ کوئی معجزہ، پند و نصیحت انہیں جائے ضلالت سے نہیں نکال سکتی۔ وہ اندھیروں میں اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ نور سے انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ تین عیب یہ ہیں: نمبر 1، مسرف، حد سے بڑھنے والا، جو احکام اور امر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی پابندی نہ کرنے والا، اسے ہزار سمجھایا جائے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ نمبر 2، مرتاب، وہ شخص جو شک کی بیماری کا مریض ہو، اس کے سامنے روشن دلائل کے انبار لگا دو، وہ شک کے جراثیم اس کے ذہن سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 3، من یجادل، جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں بیجا تعویل کرتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے، تضاد ثابت کرتا ہے۔ جس فرقہ میں یہ تین عیب موجود ہوں، خدا انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر ان راہوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ اس مرد مومن کی گفتگو حاضرین کو متاثر کر رہی ہے تو اس نے فوراً پیترا بدلا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پرکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان رہیں اور کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچے۔ ابھی ایک بلند مینار تعمیر کرتے ہیں اور اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا سراغ لگائیں گے۔ زمین پر تو کہیں نہیں ہے، اگر آسمان پر مل گیا تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر آسمان پر بھی سراغ نہ ملا تو پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط ہے۔ پھر حامان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حامان، اے وزیر با تدبیر، یہ کام تم کرو، ہمیں ایک اونچا، بہت اونچا مینار تعمیر کر دو، اس پر چڑھ کر ہم آسمان پر چڑھنے کا راستہ دریافت کر لیں گے اور آسمان کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ خیال رہے کہ ہر چیز جس کے ذریعے کسی جگہ تک رسائی حاصل کی جائے اسے سبب کہتے ہیں۔ یہاں اسباب سے مراد وہ راستے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، یا ان سے مراد آسمان کے دروازے جن کے ذریعے آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ مزید اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے ہمارے درس کو سننے کے بعد آپ اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں نیکیاں حاصل کرنے کی غرض سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے درس کے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو درس کے ذریعے کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔